بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اوقات الصلاح برائے جے پور اطراف، نماز روزہ کا ٹائم ٹیبل شہر جے پور کے لیے اور اطراف کے لیے جو اپنی مسجدوں میں نماز کا نقشہ لگا ہوا یہ وہی ہے، بس دوبارہ سے اس کو اردو میں اور ہندی میں کمپوزنگ اس لیے کروایا گیا ہے کہ نماز کے اوقات، سحری اور افطاری کے اوقات دیکھنے کے لیے مسجد میں جانا پڑتا ہے، تو ہم اگر یہ گھر میں ہی لگا لیں گے تو ہم گھر بیٹھے اوقات معلوم کر سکتے ہیں۔ نقشے سے متعلق جو ضروری مسائل اوپر لکھے ہوئے ہیں وہ اردو میں تو تھے ہی، اب اردو کے ساتھ ساتھ کہ اس کی ہندی بھی کر دی ہے تاکہ ہم اس نقشے سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے بارے میں جو معلومات ہیں اس کو ہم پڑھ لیں۔ تو فرنٹ پر اردو ہے اور اندر کے پیج پر یہ ہندی ہے۔ اس کے بعد 12 پیج پر ایک مہینہ ایک پیج پر دیا ہے تاکہ نمازوں کے اوقات کو آرام سے دیکھ لیں، موٹے موٹے حرفوں میں آپ اس طریقے سے نمازوں کے اوقات باقاعدہ دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے یہ جنوری کا مہینہ ہے، باقی مہینوں کا بھی اسی طریقے سے ایک ایک صفحہ پر یہ پورے مہینہ کا وقت دیا گیا ہے، بہت اچھے انداز سے اور خوبصورت انداز سے دیا گیا ہے۔ اور بالکل آخری پیج پر دعائے انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو مشہور دعا ہے، جان مال اولاد میں برکت اور بیماری اور ظلم و آفت وغیرہ سے حفاظت کا نبوی نسخہ ہے، یہ باقاعدہ اس میں پوری دعا دی ہے، اس کا ترجمہ دیا ہے، اس کی فضیلت دی ہے، تو اس سے آپ ضرور فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور آپ گھروں میں اپنی آفسوں میں اس کو لگائیے گا تاکہ نماز کے اوقات کا علم رہے۔ اخیر میں اس میں نمبر بھی دے دیا گیا ہے، موبائل نمبر، اگر اس پر رابطہ کرنا چاہیں تو آپ اس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور اس نمبر پر آپ رابطہ کر یہ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس پتے پر آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ نیچے کیلنڈر حاصل کرنے کا پتہ بھی دے دیا گیا ہے۔ بیت اللہ پر لے جا کر اس نقشے کو وہاں بھی دعا فرما دیں، تو حضرت نے آ کر یہ بتلایا کہ میں اس کو ساتھ لے گیا اور اپنے بغل میں رکھ کر میں نے طواف کیا، بیت اللہ پر بھی پیش کیا، روضہ اقدس پر بھی پیش کیا الحمدللہ، اور اس طریقے سے یہ ماشاءاللہ نماز و اوقات الصلاح کا نقشہ اس انداز سے تیار کیا ہے جو گھروں میں، آفسوں میں ہم لٹکا سکیں، رکھ سکیں۔ اس لیے انعام میں بطور خصوصی انعام کے تمام طلباء کو یہ دیا جا رہا ہے۔ میں درخواست کروں گا اندر جو ہے کہ تمام جتنی طالبات کا قرآن پاک پورا ہوا ہے ان کو ایک ایک بہشتی زیور اور ایک نقاب، حجاب اور ایک نقشہ وہاں مہمان سے پیش کر دیا جائے۔ اس سے پہلے میں حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، چونکہ میں نے ابھی تک حضرت کے سامنے یہ رکھا نہیں، تو ابتدا یہاں سے ہو جائے، میں حضرت کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا شاہد صاحب سے متعلق آپ سبھی جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے کاموں کو انجام دیتے رہتے ہیں، اور آپ جیسے حضرات ان کی حوصلہ افزائی فرماتے رہتے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ ابھی کچھ عرصہ ہی گزرا تھا، میرا سفر کا ارادہ تھا حرمین شریفین سے متعلق، تو حضرت مولانا محمد شاہد صاحب نقشے سے متعلق تیاریاں فرما رہے تھے، تو ہم دونوں کے مذاکرے میں یہ بات آئی، بہت ساری کتابوں کی مقبولیت کا راز یہ تھا اور یہ ہے کہ مصنفین نے اپنی کتابوں کو لے کر حرمین شریفین کا سفر کیا اور وہاں کتاب اپنے بغل میں لے کر، سر پر رکھ کر، سینے سے لگا کر طواف کیے، اور مسجد نبوی میں بھی
لے جا کر وہاں ان کا کام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا قبول فرمایا، ایسا قبول فرمایا، ان حضرات کا فیض پوری دنیا میں اب بھی جاری ہے، سبحان اللہ۔ جن میں سے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے اپنی بخاری شریف پر محنت فرمائی مکہ مکرمہ میں، اور پھر اسی بخاری شریف کو لے کر اور ابواب و تراجم قائم فرمائے اور احادیث لکھی، یعنی منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ کر مسجد نبوی میں وضو فرما کر غسل فرما کر پھر ایک دو رکعت نماز پڑھ کے پھر ایک حدیث لکھتے تھے۔ سبحان اللہ، اس طرح 16 برس میں انہوں نے بخاری شریف کو لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم دونوں بھائیوں کے مذاکرے میں یہ بات آئی، کیوں نہ ہم اپنے اس نقشے کو بھی لے جاتے ہیں وہاں اور بیت اللہ شریف میں اس کو پیش کرتے ہیں، اللہ کے دربار میں اس کو پیش کرتے ہیں، آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر اس کو پیش کرتے ہیں کہ ہم نمازوں سے متعلق بیدار ہیں، اور نماز جو ہے وہ وقت سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے ہم اس سلسلے میں محنت فرما رہے ہیں۔ اے اللہ تو اس محنت کو قبول فرما، اے اللہ کے رسول آپ بھی اس محنت کو قبول فرمائیں تاکہ اس میں برکت ہو۔ چنانچہ الحمدللہ ایسا کیا گیا، اور پھر اس کے بعد مسجد نبوی سے میں نے اس کا عکس لے کر جو وہاں اس کو دیکھا، مولانا کو بھیجا، اس کے بعد اس کو چھپوایا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال وہاں کی سعادتیں و برکتیں بھی یقیناً اس نقشے میں آ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے حد قبول فرمائے، اور حضرت مولانا شاہد صاحب کی محنتوں کو بھی، اور ان کے ساتھی اور ان کے تعاون کرنے والے حضرات، اور سب کو اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔